اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رکوع نمبر 2 کا آغاز ہوتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اتقو، زیر لگے گی، پلیز کو دھیان سے رکھیے گا، زیر لگے گی، اس پر زبر کبھی بھی نہیں آ سکتی ہے، اس پر زیر ہی لگے گی۔ اتقو، ڈرو، اللہ تعالیٰ سے، حقا، جیسا کہ تقاتی ہی، تقی یعنی کہ تقوی سے ہے، تقاتی ہی ڈرنے کا، ہی ڈرنا ہے، ہی اس سے یعنی کہ جیسے کہ حق ہے، حق کا حق ہے، تقاتی ہی ڈرنے کا، ہی اس سے، ولا اور نہ تموتن تا تم موت آئے، تننا تم سب کو، نفس سے ہے نا تو اس لیے تننا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور نہ تم مرو، تم سب کے سب نہ مرو، تم سب لوگوں کو موت نہ آئے اس حالت میں کہ الا مگر، لا کا معنی نہیں، اور الا مگر وانتم، اور تم مسلمون، تم مسلمان اور فرما بردار ہو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام بڑی پریشانی میں آ گئے، رونے لگے، تڑپنے لگے کہ ہم اللہ سے ویسے کیسے ڈر سکتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے تو خوف ہمیں، دیکھیں آپ کو صرف اس بات کا پتہ چل جائے کہ یہ ہمارا حکمران بڑا ظالم ہے، بڑا جابر ہے، آپ اس کے سامنے سر نہ اٹھائیں، آپ کے سامنے آگ لگی بھی ہو اور آپ کو پتا ہو کہ آپ کو اس حکمران نے اس آگ کے اندر پھینکنا ہی پھینکنا ہے، آپ کے منہ سے آواز نہ نکلے۔ ہم جب اسٹوڈنٹس ہوا کرتے تھے ہمیں پتا تھا یہ ٹیچر بڑی اسٹرکٹ ہے، کسی نے ذرا سا کچھ کہا نہیں تو بس اس کو کھینچ کے تھپڑ لگے گا۔ پن ڈراپ سائلنس ہوا کرتا تھا ہم ٹیچرز کی کلاس میں، اور آج ہم اللہ رب العزت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں، جانتے ہیں اللہ رب العزت کا علم، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحے اللہ کے علم نے گھیرا ہوا ہے، وہ ہمیں ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے، ہمارے دلوں کے حال سے بھی واقف ہے، ہماری شہرت میں جو خون دوڑ رہا ہے اس سے بھی واقف ہے، وہ کس روانی سے دوڑ رہا ہے، تو پھر ہم اس سے ڈریں کیسے؟ صحابہ کرام بڑی پریشانی میں آ گئے کہ ہم اب کیسے ڈریں اللہ سے، جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، ہم تو اس حق کو ادا ہی نہیں کر سکتے، ویسے خوف کھا ہی نہیں سکتے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اس حال میں مرنا کہ تم مسلم ہو، فرما بردار ہو۔ یہ جو وصیت ہے وہ سب کے سب انبیاء نے اپنی اولاد کو ہمیشہ کی۔ اس بات کو آپ بھی اپنے پلو سے باندھ لیجئے کہ آپ بھی اپنی اولادوں کو یہ وصیت کر کے مریے گا کہ ایمان پر چلنا۔ ہم ساری وصیتیں کر جاتے ہیں، مجھے فلاں سے ملا دو، مجھے فلاں سے ملا دو، میں نے فلاں کو دیکھنا ہے، یہ وصیت نہیں کرتے کہ میرے بچوں میرے مرنے کے بعد اللہ کے راستے پر چلنا، میرے مرنے کے بعد بھی نمازیں قائم رکھنا، میرے مرنے کے بعد بھی میرے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا۔ میں اس انتظار میں ہوں گی کہ تم آج مغفرت کی دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانیاں پیدا کرتا جائے گا، کرتا جائے گا۔ ہوتا کیا ہے، جیسی مائیں گزرتی ہیں رشتے ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے ہی مائیں گزرتی ہیں تو بہن بھائی آپس سے وہ میلوں دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں پر رحم کرے، جو رشتوں کو جوڑ کے رکھا ہوتا ہے نا وہ ایک ماں نے جوڑ کے رکھا ہوتا ہے، جیسے ہی اس کا سایہ سر سے اٹھتا ہے تو فوراً کی فوراً ساری کی ساری دھوپ ہمارے سروں پر آ جاتی ہے، پھر وہ دھوپ سے سایہ نہیں ملتا، پھر ہمیں اس دھوپ میں کھڑے ہونے کی، سلگنے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اپنی اولادوں کو یہ لازمی وصیت کیجیے کہ وہ اپنے بہن بھائیوں کا حق ادا کریں، بہنوں کا حق ادا کریں، بھائیوں کا حق ادا کریں۔ صرف بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہی کافی نہیں ہے، وہ تو لازم ہے وہ بھی، لیکن ان کے بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اب وہ پریشان ہو گئے کہ ہم کیا حق ہے، ہم کس حق سے، کس طرح سے ڈریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت کے اندر وہ بھی بتا دی کہ اب اللہ سے ڈرنے کے لیے کیا تم کرو کہ تم اللہ سے وہ حق ادا کر سکو۔ وہ کیا تھا، وَاعْتَصِمُوا، اور مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو، جمیعاً، سب کے سب، تم سب مسلمانوں آ جاؤ اللہ کی رسی کو تھام لو۔ آپ کو معلوم ہے وہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ قرآن پاک۔ قرآن پاک، سبحان اللہ۔ اس رسی کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا دوسرا سرا ڈائریکٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
कितने खुश नसीब हैं आप लोग कि आपने वो रस्सी थाम ली जिसको अल्लाह ने कहा कि उस रस्सी को सब के सब मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और तुम तफरके में ना पड़ना, लड़ाई झगड़े में ना पड़ जाना। सबसे पहले हम तफरके में पड़ते हैं। सबसे पहले अच्छा ठीक कौन से फिरके से हम जाएं, कौन से फिरके से हम सीखें? अरे ये तो क्या हो गए, वहाबी हो गए। वहाबी तो होते ही मुनकर है, पता नहीं इनका तो कोई नया ही दीन है। हम तो सिर्फ उस रस्सी को थामने की कोशिश कर रहे हैं जो अल्लाह ने फरमाया, कुरान मजीद में फरमाया कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तो क्या अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामने वाले इस्लाम पर नहीं चल रहे? क्या वो किसी नए दीन पर चल पड़े हैं? तो अपने दिलों को सुकून दीजिए कि हम अल्लाह के फॉलोवर्स हैं, हम मुसलमान बनने की कोशिश कर रहे हैं, हम अताअत गुजार बनने की कोशिश कर रहे हैं। अपने दिलों को ये परेशानी में न डालिए। वज़्कुरू, और याद करो, नेमतुल्लाहि, अल्लाह ताला की नेमतों को। अल्लाह की नेमतों को जब तुम याद करोगे तो तुम तभी अल्लाह के शुक्रगुजार बनोगे। अलैकुम, अपने ऊपर, जो तुम्हारे ऊपर अल्लाह ताला ने तुम्हें अता की, इज़, जब, तुम थे तुम, आदा आदान, दुश्मन, फ़अल्लफ़ा, तो उल्फत डाल दी, अल्लफ़ा, तो उल्फत डाल दी, बैन, दरमियान, कुलूबिकुम, तुम्हारे दिलों के। आगे मैं इसको आयत को आपको बताती हूँ क्या हुआ था। फ़अस्बहतुम, तो हो गए तुम, तो सब के सब तुम हो गए, बिनेअमतिही, उसकी नेमत के साथ ही, उसकी भी साथ, नेमती, नेमत इसके अंदर लफ्ज़ का मानी मौजूद है, बिनेअमतिही, उसकी नेमत के साथ, इख्वानम, भाई भाई, वकुंतुम, और थे तुम, आला, ऊपर, शफा, हुफरतिन, शफा, किनारे पर, हुफरतिन, एक घड़े के, मिनन नारी, आग से, यानी कि आग के घड़े के किनारे पर तुम खड़े थे। फ़अंक़ज़कुम, तो उसने बचा लिया, वापस, अंकज़ा, बचा लिया, तुम सबको, मिनहा, उससे, कज़ालिका, इसी तरह, युबय्यिनु, बयान करता है, अल्लाह ताला, लकुम, तुम्हारे लिए, आयातिही, अपनी आयात को, लअल्लकुम, ताकि तुम, तहतदून, तुम सब के सब हिदायत पा जाओ। दर हकीकत ऐसा था कि औस और खिजरज दो कबीले थे, जो कि अंसार के दो कबीले थे जो कि मुसलमान हुए, और वो आपस में बड़े सख्त किस्म के दुश्मन थे, बड़े सख्त किस्म के दुश्मन थे, और वो बड़ा सख्त लड़ते थे। उनके दरमियान में एक जंग भी हुई, और उन लोगों ने एक दूसरे को बड़ी नफरतें थी उन लोगों के दिलों में। जब वहां से ईसाई गुजरे और उन लोगों ने देखा वहां से कि ये औस के खिजर के जो कबीले हैं, यहूदी, सॉरी, वहां से जब गुजरे, यहूदियों का देखिए उस वक्त भी यही मामला था कि ये तो आपस में बड़ी मोहब्बत से बैठे हुए हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, इनके बीच में जो लड़ाई झगड़े थे वो सब के सब भूल गए हैं। तो उनसे ये चीजें बर्दाश्त नहीं हुई। वो जो जंग उन्होंने लड़ी थी, उस जंग का नाम था जंगे बास, बे, आइन, अलिफ और सा, बास, जंगे बास। तो उन्होंने क्या किया, वो यहूदी गया अपने यहूदियों के पास और जाके उसने अपने दोस्तों से कहा, भाई ये तो बड़े आपस में दोस्त बन गए हैं, जाओ इनको जाके वो जंग याद कराओ कि इन्होंने वो कैसे खूनरेजी की जंग की थी, एक दूसरे को कत्ल किया, मारा, धपका, ताकि इनके बीच में से मोहब्बत खत्म हो जाए। और इन लोगों ने जो आपस में एक दूसरे की दुश्मनी में शायरी की है, वो शायरी भी इनको बताओ। अब वो शैतान ने उसको मजीद भड़कावा दिया, वो गए आपस में उन लोगों के बीच में जाके वो शायरी बताई, फिर वो पुराने किस्से निकाल लिए। हमारे बीच में भी तो यही होता है ना, जब हमारे दिलों में तकलीफें दूर होती हैं तो फिर हम फिर से वही पुराने किस्से उठाकर बैठ जाते हैं, फिर से वो सारी की सारी तकलीफें वापस ताजा हो जाती हैं। अल्लाह मुझ पर भी रहम करे। ये माजी जो है ना, बड़ा तकलीफ देता है, बड़ा मुश्किल है माजी को भुलाना। तो जब वो वापस आपस में वो सारे पुराने किस्से याद हुए तो फिर वो सारी तकलीफें फिर शोले की तरह भड़कना शुरू हो गई। तो उन्होंने आपस में फिर लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। तो वहां पर उन लोगों को हुक्म दिया क्या, फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, जब उनको खबर मिली तो वो आए और उन्होंने आकर उनको इस बात से रोका। तो फिर उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाजिल फरमाई और वो सब रुक गए फौरन कि तुम आपस में दुश्मनी में थे बहुत सख्त, और अल्लाह ताला ने अपनी नेमत से तुम लोगों को भाई भाई बना दिया, और हालांकि तुम एक आग के घड़े के किनारे पर खड़े थे, यानी कि जहन्नुम के किनारे पे, अपनी लड़ाई झगड़े में कि तुम एक को झोंको जहन्नुम में मार के कत्ल करके तुम उसको जहन्नुम के हवाले कर दो। तो अल्लाह ताला ने तुम्हें अपनी रहमतों से तुम्हें बचा लिया ताकि तुम हदायत कर पाओ।
تو یہ آیت میں ہمیں اس چیز سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں آج بھی اپنی زندگی کے اندر ان چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. جنگ بعث نام ہے جنگ کا جی. اس جنگ میں آپس میں لوگوں نے بہت سخت خون ریزی کی جنگ ہوئی تھی ان دونوں کے درمیان میں. اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے. ٹھیک ہے, اگلی آیت کو دیکھتے ہیں. ولتکن اور چاہیے کہ ہو منکم تم میں سے امتن ایک امت. تنوین ہے, اس میں نکرہ ہے. امتن ایک امت. یدعون وہ بلاتے ہوں, وہ پکارتے ہوں, وہ دعوت دیتے ہوں. الی الخیر خیر کی طرف. آپ لوگ انہی لوگوں میں شامل ہیں جو خیر کی طرف بلا رہے ہیں. وہ یأمرون اور وہ حکم دیتے ہوں, حکم دیں بالمعروف نیکی کا. وہ ینہون اور وہ روکتے ہوں عن المنکر برائی سے. واولئک اور وہی لوگ هم المفلحون وہی فلاح پانے والے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ, میری پیارے سے بچے, میری پیاری سی بہنیں ان لوگوں میں شامل ہو گئی. سبحان اللہ, کتنی بڑی نعمت ہے یہ آپ لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے کہ ایک امت, ایک لوگ, گروہ ایسا ہو جو کہ اللہ کے راستے پر, خیر کے راستے پر بلاتا ہو, حکم دیتا ہو نیکی کرنے کا اور برائیوں سے روکتا ہو, اور وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ولا اور نہ تکونوا تم ہونا کالذی ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے تفرقے میں ڈالا, الگ الگ کر دیا. واختلفوا اور اختلاف کیا, من بعدی اس کے بعد کے ما جو جاءہم آ گئی ان کے پاس, البینات روشن نشانیاں. اولئک اور وہی لوگ, لہم ان کے لیے, عذاب عظیم ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. مرکب توصیف ہے, بہت بڑا عذاب ہے ان کے لیے. ٹھیک ہے جی, تفرقے میں مت ڈلیے گا, بحث مباحثے کو دور چھوڑ دیجیے, بس اپنے بارے میں سوچئے, اپنی فکر میں لاحق ہو جائیے. اپنی فکر پڑ گئی تو پھر کیا تفرقے میں پڑنا ہے. جب اپنی فکر لاحق ہو جاتی ہے نا تو پھر زبان پر تالے لگ جاتے ہیں, خاموشی آ جاتی ہے, پھر باتیں ہی نہیں رہتی. یوم جس دن طبیعت سفید ہوں گے, وجوہ کچھ چہرے, وتسود اور سیاہ ہوں گے. حجر اسود سے یاد رکھیے گا, سیاہ ہوں گے, وجوہ کچھ چہرے. فاما تو رہے, الذین وہ لوگ, اسودت وہی اسودت سیاہ سے ہے, سیاہ ہوں گے وجوہ ان کے چہرے. اکفر تم کیا کفر کیا تم نے, بعد ایمانکم اپنے ایمان کے بعد, فذوقوا بس چکھو, العذاب عذاب کو, بما باوجہ اس کے جو تم تھے تم تکفرون تم کفر کرتے. تو روز قیامت کچھ لوگوں کے چہرے چمک رہے ہوں کہ چاند کی طرح, اس سے بھی زیادہ چمک رہے ہوں کہ ان کی نیک عمل کی وجہ سے, اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. کس وجہ سے سیاہ ہو جائیں گے؟ ان کے سامنے ان کو عذاب میں نظر آتا ہوا نظر آئے گا کہ اب ان کو اس عذاب میں جھونکا جائے گا, اور وہ اس خوف سے سیاہ ہو جائیں گے, ڈر اور خوف کی وجہ سے. تو جو لوگ, جن لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے, وہ کس وجہ سے ہوں گے؟ کیونکہ انہوں نے کفر کیا تھا, حالانکہ ان کے پاس ایمان آیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب چکھو تم مزہ اس عذاب کا جس کی وجہ سے تم کفر کیا کرتے تھے. اب دوسرے وہ لوگ, ان لوگوں کی بات ہوگی جو سیاہ چہرے والے تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی بات کر دی, ان لوگوں کے دلوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ڈھارس دے دی جن کے چہرے روشن ہوں گے. وَأَمَّا اور رہے, الَّذِينَ وہ لوگ, ابیدت سفید ہوں گے یا روشن ہوں گے, وجوہہم ان کے چہرے, ففی پس میں, رحمت اللہ رحمت میں اللہ تعالیٰ کی, ہم وہ فیہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ کی رحمت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے, وہ رحمتیں ختم نہیں ہوں گی. تلکا یہ آیات اللہ آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی, نتلوہا نہ ہم تلاوت کرتے ہیں, ہاں اس کی پڑھتے ہیں ہم اس کو, علیکا آپ پر, بالحق کی حق کے ساتھ, وم اللہ اور نہیں اللہ تعالیٰ, یرید ارادہ رکھتا, ظلمن کسی بھی ظلم کا, کسی قسم کے ظلم کا, للعالمین تمام جہان والوں پر. اللہ نہیں ارادہ رکھتا کہ اپنے جہان والوں پر, اپنے لوگوں پر, اپنے بنائی ہوئی خلقت پر وہ ظلم کرے. اگر وہ عذاب میں ہوں گے تو اپنی ہی وجہ سے ہوں گے. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے, ما جو فی السماوات آسمانوں میں ہے, وما فی الارض جو کچھ بھی زمین میں ہے, وَإِلَى اللَّهِ اور اللہ ہی کی طرف, ترجع الامور تمام کے تمام امور, تمام کے تمام کام لوٹائے جانے والے ہیں.
رجوع کیے جائیں گے، تمام کے تمام امور اللہ رب العزت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ تو اس چیز کو تسلی رکھ لیجئے کہ ہمارے سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ جب یہ بات معلوم ہو گئی تو دل کو انشاءاللہ تسلی بھی مل جائے گی، اور دل سکون میں بھی انشاءاللہ آ جائے گا۔ جو جس مشکل میں ہے، جو جس پریشانی میں ہے، وہ اس بات سے، آج کی آیات سے اپنے دلوں کو بڑا سکون دے دیجئے کہ سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں بھی بے یار و مددگار کبھی نہیں چھوڑے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔